السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. نسخہ اللہ سے کلام کرنا شروع کر، اللہ سے گفتگو کرنا شروع کر، کبھی سجدے میں، کبھی کہیں بیٹھے ہوئے خدا سے کلام کر، اپنے کنیکشن کو خدا ممتاز سے بنا. آپ اپنی خاموشی کو فریاد میں تبدیل کر. خدا اونچی آواز میں عبادتیں پسند نہیں کرتا. لا تجہروا، خدا ممتاز فرماتا ہے نماز بہت اونچی اونچی آوازوں میں چلا چلا کے مت پڑھو، لیکن دل کے چلانے کو پسند کرتا ہے. آپ کا دل چلائے خدا کے سامنے، یہ پسند کرتا ہے. تو کوئی بھی صورت میں ہو، کبھی آپ خدا سے کلام کریں، کبھی خدا سے اس کے نبی کے نام پہ کلام کریں، کبھی خدا سے اس کے وسیع کے نام پہ کلام کریں. کلام کریں، خدا سے بات کریں، لٹرلی جیسے آپ انسان ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، سجدے میں ہوں، بیٹھے میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں. خدا ہے، خدا سمیع ہے، خدا علیم ہے. آپ ایک دفعہ یا اللہ کہیں گے تو کیا خدا نہیں سنے گا؟ تو کلام کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھیے آپ کے دل میں خود بخود ایک وسعت، ایک گہرائی آپ کو نصیب ہونا شروع ہوتی ہے. اس کے بعد زندگی کی بہت ساری حقیقتیں خدا کھول دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ خدا نے ہماری آنکھوں میں اتنی دور دور تک دیکھنے کی طاقت رکھی ہو اور ہمارے دل میں آخرت دیکھنے کی طاقت نہ دی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اگر خدا ہمیں حکم دیتا ہے نا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جاؤ، تو پہلے دین پورا نقشہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہاں سے وہاں تک پہنچو گے کیسے. اگر خدا ہم سے کہہ رہا ہے آخرت جاؤ اور آخرت کو دیکھنے کی طاقت نہ دے ہمیں، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں ہم دیکھنا نہ چاہیں، یہ ایک علیحدہ معاملہ. آپ خدا سے کلام کے دروازے کو کھولیے، بالکل جیسے سب سے گفتگو کرتے ہیں خدا سے گفتگو کریں. کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہم خدا سے کیا کہیں؟ یہی کہو کہ مجھے سب سے بات کرنا آتا ہے، خدا سے بات کرنا کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ جبکہ میں خدا سے بات کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، لِيَعْبُدُونَ کا کی تفسیر کی اہل بیت نے إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو یہ یہاں سے ایک چیپٹر کھلے گا. اور اس کے بعد جو میں نے عرض کیا، دینے کی ٹھان. کچھ نہیں کر سکتے دعا دیں، کچھ نہیں کر سکتے خوشیاں دیں. انسان آپ کہیں گے خوشیاں لینے کو تیار نہیں ہے، جانوروں کو خوشیاں دو، اس کی برکت ہے. اور کون سا انسان خوشی لینے کو تیار نہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کون خوشی لینے کو تیار نہیں؟ یا خوشیوں کے لیے ترس رہے ہیں؟ دینے والا کوئی نہیں ہے. تو اس پہ محنت کریں آپ کی، اور ہماری زندگی کہیں اور بن جائے گی. اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ہم لوگ غیبت کے سخت دور میں ہیں، لیکن مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ غیبت کا سخت دور آسان کیا جا سکتا ہے اگر ہم امام سے رابطے میں آئیں. یہ غیبت کی سختی کافی حد تک ختم ہو سکتی ہے اگر ہم امام سے رابطے میں ہوں. دوسروں کے لیے غیبت رہے اور ہمارے لیے ظہور رہے. لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ اور میں اس کے اوپر محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ جو دعاؤں میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ خدایا موت سے پہلے، فوت ہونے سے پہلے، وقت نکلنے سے پہلے موت کی تیاری دے دے، یہ ہو جائے گا. ایک وقت ہے جب نکل جائے گا، پھر موت کی تیاری نہیں ہوگی. جو ہے وہ ہے. خوش نصیب وہ ہے جو وقت نکلنے سے پہلے موت کے لیے تیار ہو، وہ خوش نصیب. تو چند لائنز کے اوپر کام کر لیجئے، خود بخود زندگی بہتری کی طرف جاتی ہے. اور خدا تعالی خود بخود ہدایت دینے والا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنی زندگی کو زندہ کریں. قدیم زمانے سے ہمارے یہاں بہت اچھی ایک سنت تھی، کم ہو گئی ہے، پہلے بہت زیادہ تھی. لوگ پانی پیتے وقت امام حسین کو یاد کرتے تھے. پہلے بہت تھا.
اب کم ہو گیا. پتہ نہیں ہم نے کیا مشکل ڈالی اپنے ساتھ. پرانے والوں کی اچھائیاں ترک کر دیں اور نئے لوگوں کی برائیاں اپنے اندر سمیٹ. یہ پتہ نہیں کیا مشکل ہم نے اپنے ساتھ. پرانے والوں میں بہت ساری اچھائیاں تھیں. ان میں سے ایک اچھائی یہ تھی کہ امام حسین کو دل سے یاد کرتے تھے. آپ اس سنت کو اپنے ذہن میں جما لیجیے. اس میں کیا جا رہا ہے؟ گرمی کا موسم ہے، آپ رات میں کبھی اٹھیں، شاید اندھیرا بھی ہو، آپ کبھی پانی پینے کے لیے جائیں، ٹھنڈا پانی اپنے ہونٹوں تک لائیں، ایک سیکنڈ کے لیے روک کر کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ. اے امام، آپ نے یہ جملہ بھی کہہ دیا نا کافی ہے. باقی آپ کا دل چاہے کہیں نہ کہیں، آپ صرف اتنا ہی کہیں السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، یہ بھی کافی ہے. آپ صرف اتنا ہی کہیں یا حسین، یہ بھی کافی ہے، یہ بھی کافی ہے. لیکن روایت میں ہمارے پاس آیا ہے، ایک آدمی آیا، اس نے امام سے کہا مولا میں فلاں عبادت کرنا چاہتا ہوں، کامیاب نہیں ہو پاتا. امام نے کہا اس کو اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو. اس نے کہا مولا میں نہیں کر پا رہا. پھر ایک موقع پہ امام نے کہا دیکھو رات کو پانی پینے کے لیے اٹھتے ہو؟ نے کہا مولا اٹھتا ہوں. کہا جب بھی پانی پیو میرے جد امجد کو یاد کر لیں، کہنا صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ. میں اس جملے کو اس خاطر دہرا رہا ہوں، مولا کے فرمان میں آیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ. ہم اس پانی کو پینے سے پہلے اگر امام حسین کو یاد کر لیں، ہمیں نہیں معلوم کتنی قسم کی پیاس امام حسین اس وقت بجھائیں گے جب کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا. ہم محتاج ہوں گے اپنی قبر میں، ہم محتاج ہوں گے اپنی آخرت میں، اور یہ ساری احتیاج ختم ہو جائے گی اگر سید الشہداء کا سایہ رحمت نصیب ہو گیا. اور اس کو حاصل کرنا مشکل کام نہیں ہے. یہ کریم خاندان ہے، نوازنا ان کی عادت ہے. اگر آپ نے 2 سیکنڈ بھی اپنی پیاس روک کر بی بی سکینہ کی پیاس کو یاد کریں، آپ نے چند سیکنڈ رک کر اہل بیت اطہار کی تنہائیوں کو یاد کر لیا. جو ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ میری ماں کی مجلس ہے. اور جب بھی میں یہ لفظ سنتا ہوں اور یہ جملہ سوچتا ہوں تو ہم سب کو معلوم ہے ہمیں ایک ہی ماں یاد آتی ہے. کتنا سخت ہے، کتنا سخت ہوگا وہ لمحہ جب پوری دنیا قیامت میں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑی ہوگی شفاعت کے لیے، اور اللہ کا نبی ہم سے پوچھے میری بیٹی کو تماچا لگا. لعن اللہ ظالمی کے یا سیدہ، لعن اللہ حاربی کے یا سیدہ، لعن اللہ غاربی کے یا سیدہ. اللہ کے نبی ہم سے پوچھے. بی بی کے وجود میں بڑی عظمت، اور ان عظمتوں میں سے ایک عظمت عزیزان محترم ماں ہونا ہے. یہ عظیم الشان وجود ماں ہونے کے ناطے کس کی ماں ہے؟ تو کسی نے کتنا خوبصورت کہا، وہ یہ کہا کہ یہ وہ ہے جس کے قدموں میں جنت کے سرداروں کی جنت ہے. ان کے قدموں میں جنت کے سرداروں کی جنت ہے. تو بس 10 بستا 2 جملے اور عرض کروں گا ماں ہونے کے ناطے. بس اس لمحے کو سوچئے گا جب امیر المومنین نے بی بی کا کفن تیار کر دیا، امام حسین سے کہا بیٹا اپنی ماں کو الوداع کرو. امام نے فرمایا پہلے میری ماں مجھے الوداع کرے.
مولا امیر المومنین سے روایت ہے، فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بدلے کفن ٹوٹ گئے۔ ایک وہ موقع تھا جب ماں نے حسین کو الوداع کیا تھا، پھر ایک اور موقع آیا جب بی بی زینب طلح زینبیہ پر تھی، حسین قتل گاہ میں تھے اور ماں کبھی اپنی زینب کو دیکھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی، خدائے تجھے واسطہ نبی اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد کا، اے پاک پروردگار اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں مرحومین کو، مرحومہ مورد نظر کو، اہل بیت کی خاص شفاعت نصیب فرما، ان کے چاہنے والوں میں ہم سب کو محشور فرما، ہمارے مرحومین کی قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما، تمام اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تیری رحمت کے منتظر خدا ہے، تجھے اہل بیت کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو مشکلات میں آزادی و رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار یمن کے مظلومین دشمن کی زد میں خدایا یمن کے مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما، کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ آل سعود نے کل پرسوں بھی ایک جوان شیعہ کا سر قلم کیا ہے، خدایا اس آل سعود کو نیست و نابود فرما، جنت البقیع کو آزادی نصیب فرما، ان روضات کو تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، جنہوں نے ان روضات کو اٹھایا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے خدایا تجھے واسطہ ان مظلوم روضوں کا فرزند فاطمہ وقت کے امام صاحب عصر و زمان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعترتہ الطاہرین۔ انہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یاد میں آنے والے دلوں کے ساتھ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین کے لیے بلاخص مرحوم مورد نظر کے لیے تلاوت فرمائی۔